امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے پہلا بحری تجارتی جہاز گزر گیا۔ ایرانی فوج کا آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کا اعلان، کہا کسی بھی حملے پر زیادہ شدید رد عمل دیں گے۔ پاسداران انقلاب کی بارودی سرنگوں کے خطرے کے باعث جہازوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اسی ہفتے شروع ہو رہے ہیں۔ ایران کو سنجیدگی سے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ ایران کو اگلا قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ ٹرمپ کے پاس جنگ کی طرف جانے کا آپشن ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کوئی بھی فریق جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ایران پر پابندیاں کم کرنے پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ ایسے شخص نہیں جو مذاق یا عارضی اقدامات کے ساتھ معاملہ طے کریں۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ نیک نیتی سے معاہدے تک پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں۔ امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جنگ بندی کے دوران دونوں نہیں ہو سکتے۔ دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے، گیند امریکی کوچ میں ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا مذاکرات سے پہلے 3 نکات کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی ہوئی، ایران کی یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی اور لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی۔ مزید کہا کہ اس ساری صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایرانی حکومت نے سمجھا کہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لبنان سیز فائر کا حصہ ہے۔ لبنان کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا تو یہ ایران کا انتخاب ہوگا۔ اسرائیل کے بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے، شہادتوں کی تعداد 254 ہو گئی، 1165 افراد زخمی۔ لبنان کا اسرائیلی حملوں کے بعد آج سوگ منانے کا اعلان، سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ اقوام متحدہ کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، کہا ایران کے ساتھ جنگ بندی کے چند گھنٹوں میں ایسی خون ریزی ناقابل یقین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کشیدگی والے علاقوں میں سیز فائر کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات ہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی امن عمل کے لیے خطرہ ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور سیز فائر کا احترام کریں۔ 2 ہفتوں کی طے شدہ جنگ بندی پر سختی سے عمل کیا جائے۔ کامیاب سفارتکاری کے لیے پرامن ماحول ناگزیر ہے۔ صدر مملکت کا امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم، تقریب کار عناصر سے ہوشیار رہنے اور پائیدار امن کی راہ اپنانے پر زور۔ آصف زرداری نے کہا پاکستان نے نیک نیتی کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کیا۔ امن، سلامتی اور معاشی استحکام عوام کی فلاح کے لیے ناگزیر ہیں۔ صدر مملکت کا وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھی خراج تحسین۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکراتی وفد کی قیادت کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا امریکہ اور ایران کے مذاکرات رواں ہفتے پاکستان میں ہوں گے۔ سیز فائر امریکہ کی جیت ہے۔ ایرانی حکومت کی درخواست پر جنگ بندی قبول کی۔ ایران کا پیش کردہ نیا منصوبہ جامع اور اچھا ہے۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 100% فتح حاصل کر لی۔ 15 نکات میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ ایران میں زیر زمین جوہری مواد کو نکالیں گے، یورینیم افزودگی نہیں ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور کا آغاز ہو گیا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی روانی برقرار رکھنے میں مدد کریں گے۔ ایران تعمیر نو کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے، اللہ نے چاہا تو یہ شعلے ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چین، سعودی عرب، قطر، عمان، ترکیے اور UAE کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنگ بندی پہلا قدم ہے، ہماری منزل پائیدار امن ہے۔
فرانس اور اسپین کا امریکہ ایران مذاکرات میں لبنان کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا جنگ بندی کو دیرپا بنانے کے لیے لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ امید ہے جنگ بندی کو تمام فریق تمام محاذوں پر برقرار رکھیں گے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا نیتن یاہو کا لبنان پر حالیہ حملہ جنگ شروع ہونے کے بعد سب سے شدید حملہ ہے۔ اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات پر سزا سے استثنا نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا زیر گردش متعدد معاہدوں، فہرستوں اور خطوط کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ تحقیقات کے بعد ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ بامعنی نکات پر مشتمل صرف ایک ہی مسودہ ہے جو امریکہ کو قابل قبول ہے۔ مسودے پر بند کمرہ مذاکرات کے دوران گفتگو ہوگی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپی یونین سمیت 11 عالمی طاقتوں کا جنگ بندی کا خیر مقدم۔ مشترکہ اعلامیے میں جنگ کے پائیدار خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور، کہا بات چیت علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ لبنان سمیت تمام جگہوں پر جنگ بندی پر عمل درآمد کرے۔ ترکی، مصر کے صدور سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں کی پاکستان کی تعریف۔ روسی حکام نے معاہدہ دانش مندی کی جیت قرار دیا۔ جرمن چانسلر نے کہا جنگ بندی معاہدہ کرانے پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا چاہتے ہیں جنگ بندی برقرار رہے اور تنازع کا حل نکالا جائے۔ کویت، نیوزی لینڈ، یوکرین کا بھی پاکستان کی ثالثی کا خیر مقدم۔ چین کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا چین ہمیشہ جلد جنگ بندی اور خاتمے کی کشیدگی کے خاتمے کا حامی رہا ہے۔ تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے۔ جنگ بندی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل پر آ گئی۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $96 فی بیرل تک گر گئی۔ اماراتی تیل کی قیمت 21% تک نیچے آ گئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں آج اور کل مقامی تعطیل ہوگی۔ پولیس، اسپتالوں سمیت ضروری خدمات فراہم کرنے والے ادارے کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری، وفاقی ادارے بھی بند رہیں گے۔ فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ راولپنڈی میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اور بعض دیگر دفاتر بند رہیں گے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ ٹریفک پولیس نے آج اور کل کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ شہری جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی کے لیے فیصل موڑ، چکری اور روات روڈ استعمال کریں۔ بھارا کہو سے راولپنڈی کے لیے کورنگ روڈ، بنی گالا، لیترار روڈ استعمال کریں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے شہری 9th ایونیو استعمال کریں۔ 0 پوائنٹ سے کورال چوک تک ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ شہر میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی ممنوع۔ وزیر اعظم سے ترک اور ایرانی صدور کے رابطے۔ ایران نے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ شہباز شریف نے کہا جنگ میں بھائی بھائی کو لڑانے کی کوشش کی گئی۔ چین، قطر، عمان، سعودی عرب سمیت دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودیہ بھائیوں کی طرح ہیں۔ سعودی ولی عہد کو کہا ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ بندی میں ایران کے اصولوں کو تسلیم کیا گیا۔ یہ ہمارے عظیم شہید رہنما علی خامنائی کے خون کا ثمر ہے اور عوام کی بھرپور موجودگی کی کامیابی ہے۔ سفارت کاری، دفاع یا عوامی سطح ہو، آج کے بعد بھی ہم متحد رہیں گے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کو سراہا۔ کہا پاکستان نے دنیا کو بڑے عالمی بحران سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سیز فائر عالمی استحکام کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان دنیا کی بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا۔ امریکہ، ایران اور عرب ممالک سمیت دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ امید ہے خطے میں استحکام اور ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ بھارت ابھی تک اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پیدا ہونے والے حالات پر اظہار تشویش، جنگ بندی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو بھی سراہا، کہا مذاکرات کی کامیابی سے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو ممالک پر تنقید، کہا نیٹو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا جب ہمیں اس کی ضرورت تھی، اگر ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو وہ تب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ گرین لینڈ کو یاد رکھو، وہ ناقص طریقے سے چلایا جانے والا برف کا ٹکڑا ہے۔ نیٹو کے لیے ایران جنگ امتحان تھا، وہ اس پہ ناکام ہو گئے۔ شکریہ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ رکوا دی، وفاقی کابینہ کا اجلاس، ارکان کا تالیاں بجا کر وزیر اعظم کا استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی اور یکسو رہے گی۔ فیلڈ مارشل کئی راتیں جاگتے رہے، فیلڈ مارشل مئے جنگ کے ہیرو ہیں، انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ مقاصد کے لیے سیاسی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ محنت کی۔ کابینہ ارکان نے فیلڈ مارشل کے لیے بھی تالیاں بجائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسپین اور کینیڈا کی وزیر خارجہ سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے حصول کے لیے پاکستان کی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کے کردار کی تعریف، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے کینیڈا کی حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا قطری وزیر مملکت، کویتی وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے نائب صدر سے بھی رابطہ، چینی سفیر سے ملاقات بھی کی۔ عالمی برادری کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، سعودی وزارت خارجہ نے کہا معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے کہ جنگ بندی ایک جامع پائیدار امن کی طرف لے جائے گی۔ ترکی کے اسلام آباد میں مذاکرات کی حمایت، کہا جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے۔ پاکستانی سفیر رضوان شیخ نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، سفارتکاری اور مکالمے کی فتح ہے۔ امن اور استحکام کا مثبت اثر نہ صرف خلیج بلکہ دنیا بھر کی سیاست اور معیشت پر ہوگا۔ پاکستان پر اعتماد کرنے کے لیے فریقین کے مشکور ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر، چین سمیت دیگر تمام ملکوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت کو سام سونگ گیا، بھارتی وزارت خارجہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم، پاکستان کی ثالثی کا ذکر کرنے سے گریز۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری ضروری ہے۔ امریکی صدر کا ایران کو فوجی سامان دینے والے ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کو ہتھیار دینے والے ممالک پر 50% ٹیرف لگے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر لاہور میں ریلی، شرکاء نے جنگ بندی اور پاکستان کی ثالثی کو سراہا، ملکی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ اپوزیشن نے حکومت کی درخواست پر جلسہ منسوخ کر دیا، اسپیکر چیمبر میں اپوزیشن رہنماؤں سے حکومتی اتحادیوں کی ملاقات، وزیر دفاع خواجہ آصف، محمود اچکزئی، بیرسٹر گوہر، راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر کی شرکت۔ مولانا فضل الرحمان نے جمعے کو ہونے والا احتجاج مؤخر کر دیا، وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد اعلان۔ مولانا فضل الرحمان سے رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری بھی ملے، ملکی سیاسی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس شہداد پور کے قریب حادثے کا شکار، حکام کے مطابق مسافر ٹرین کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی، حادثے کے بعد ٹریک بھی ٹوٹ گیا، اسٹیشن پر کراس اوور کے دوران حادثہ پیش آیا۔